اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء چھٹا پارہ آپ کا شروع ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 152 تک جو ہے الحمدللہ ہم نے کر لیا تھا، اسی کو دوبارہ تھوڑا سا لے کر جو ہے وہ آگے چلتے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول میں فرق کرتے ہیں، یعنی آیت نمبر 150 میں آپ دیکھیں تو موضوع یہ چل رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کے بیچ میں فرق کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسولوں کے بیچ میں فرق کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یا تو وہ ایمان لاتے نہیں، اللہ کو ہی نہیں مانتے، ٹھیک ہے، یا تو وہ اللہ کو ہی نہیں مانتے، یا پھر یہ کہ جیسے مطلب اللہ کو کون لوگ نہیں مانتے؟ جلدی سے بتائیں، مائک آن کر کے ایک بندہ بتا دے جلدی سے۔ کلثوم بتائیں کیا کہتے ہیں ایسے لوگوں کو جو خدا کو مانتے ہی نہیں؟ غیر مسلم ہوتے ہیں نا، کہ وہ ان کا اللہ پہ یقین نہیں، غیر مسلم نہیں، جو خدا کو مانتے ہی نہیں، کسی خدا کو نہیں مانتے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ مجوسی نہیں، مجوسی دو خداؤں کو مانتے ہیں، ایتھیسٹ کہتے ہیں ان کو۔ ایتھیسٹ کہتے ہیں، نیچرلسٹ کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ کمیونسٹ کہتے ہیں جو مادہ پرست ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی خدا کو نہیں اس طرح سے مانتے کمیونزم میں بھی تو اور اس کو ملحد کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو الحاد کرتے ہیں۔ ملحد، کمیونسٹ، ایتھیسٹ، دین نیچرسٹ، ٹھیک ہے، جو نیچر ہی کو سارا کچھ نیچر کہہ دیتے ہیں، خدا نہیں مانتے لیکن نیچر کہہ دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ خدا کو بالکل نہیں مانتے، خدا کے وجود کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، ٹھیک ہے، تو وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ۔ یہ اگلی کنڈیشن آ گئی، یہ وہ ہے جو اللہ کو تو مانتے ہیں، خدا کو تو مانتے ہیں لیکن رسولوں کو نہیں مانتے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، ٹھیک ہے، خدا کو مانتے رسولوں کو نہیں مانتے۔ اور یہ کون ہے؟ یہ پھر سارے کفار کی وہ لسٹ بن جاتی جو ابھی آپ نے جیسے کہا یہودی ہیں، اور سوری یہودی نہیں، وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، مجوسی، ٹھیک ہے، جو دو خداؤں کو مانتے ہیں۔ اسی طرح ہندو ہیں جو بہت سارے خداؤں کو مانتے ہیں، تو وہ خدا کو تو مانتے ہیں لیکن رسولوں کو نہیں مانتے، تو وہ آ جائیں گے۔ دوسری کیٹیگری اس میں یہ ہے۔ تیسری کیٹیگری وہ ہے جو خدا کو تو مانتے ہیں، رسولوں کو تو مانتے ہیں، یعنی اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسولوں کو بھی مانتے ہیں، لیکن ان کے بیچ میں فرق کرتے ہیں، ٹھیک، ان کے بیچ میں کس طرح فرق کرتے ہیں کہ کسی کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ کافر ہیں، پکے کافر ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی جیسے ہم پڑھتے ہیں نا سورہ اس میں لا نفرق بین احد من رسلی، ٹھیک ہے، تو ریکوائرڈ کیا ہے کہ کسی بھی رسول کے بیچ میں جو ہے وہ فرق نہ کیا جائے۔ یہاں مراد یہ تیسرا والا گروہ ہے، ٹھیک ہے، تیسرا والا گروہ، کیونکہ جو اہل کتاب تھے جیسے کل بھی ہم نے سیکھا تھا کہ یہودی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اسی طرح اپنی طرف بھیجے ہوئے بھی بہت سارے رسولوں کا انہوں نے انکار کیا، لیکن کچھ کو مانتے ہیں۔ اور عیسائی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ تک کے رسولوں کو مانتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے۔ تو ریکوائرڈ کیا ہے کہ سارے کے سارے رسولوں کو مانا جائے اور ان میں فرق نہ کیا جائے۔ کس طرح کا فرق نہ کیا جائے؟ ان کی تعظیم میں، ٹھیک ہے، یہ کہ وہ سب اللہ کے رسول ہیں، وہ سب اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اس معاملے میں ان میں تفریق نہیں کی جائے گی۔ فضیلت اللہ نے، جو اللہ نے فضیلت دی وہ اللہ نے دے دی، ٹھیک ہے، وہ اس میں ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی، وہ اللہ نے دی ہے، ہم کسی کو کم زیادہ نہیں کر سکتے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں یہی تعلیم دی ہے، کیونکہ جیسے یہاں آگے آ رہا ہے نا کہ آیت نمبر 152 میں کہ والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اجر دیں گے ایسے لوگوں کو جو رسولوں کے بیچ میں فرق نہیں کرتے،
گویا رسولوں کے بیچ میں فرق نہ کرنا باعث اجر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے ایک روایت ہے کہ ایک یہودی نے حضرت موسیٰ کا ذکر کیا اور اس طرح سے کیا کہ گویا وہ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فضیلت دے رہا تھا۔ تو ایک انصاری جو ہے ان کو بڑا اس چیز پر غیرت آئی، تو انہوں نے اس یہودی کو تھپڑ مار دیا۔ تو وہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شکایت لے کر پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کو ایک دوسرے پر ترجیح نہ دو، میں پہلا ہوں گا جس سے زمین پھاڑی جائے گی، یعنی سب سے پہلے قبر میں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک سے نکلیں گے، تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کے پایوں میں سے ایک پایا پکڑے ہوئے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ پہلی بے ہوشی کے بدلے ہوگا۔ پہلی بے ہوشی کون سی تھی؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ پہاڑ ہے، اس کی طرف دیکھو، اگر تو یہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے وہ معمولی سی ایک تجلی کی تھی اس کے اوپر، تو پہاڑ جو تھا وہ جل کے خاک ہو گیا، تو موسیٰ بے ہوش ہو گئے، تو وہ پہلی بے ہوشی، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ پہلی بے ہوشی کے بدلے ہوگا یا مجھ سے پہلے ان کو اٹھایا گیا، ٹھیک۔ تو اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بخاری کی روایت ہے کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں یونس بن متا سے افضل ہوں۔ حضرت یونس جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں رہے اور ان کو اس چیز پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا کہ اللہ کے حکم کے بغیر جو ہے وہ اپنی بستی کو چھوڑ کے نکل گئے تھے، تو اس پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ کوئی مجھے یونس بن متا سے بھی افضل نہ کہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی یہ کہ جو نبوت کے علاوہ دیگر فضائل ہیں، یعنی نبوت میں سب ایکول ہیں، نبوت میں سب ایکول ہیں، ہاں فضائل جو اللہ نے دیے ہیں وہ پھر دوسرے انبیاء پر جو ہے وہ ہر نبی کو ڈفرینٹ طریقے کی فضیلت دی گئی ہے۔ نبوت کے فرائض اور نبوت کی کوالٹی یا نبوت کے درجے میں فرق نہیں ہے۔ یہ جو فضیلت دی گئی ہے یہ کس طرح کی ہے؟ جیسے وہ اسی میں ہم نے پڑھا نا سورہ بقرہ میں ہی کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض ومنهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، بعض ایسے جن سے اللہ نے کلام کیا ہے، تو گویا اللہ نے ان کو جو ہے وہ ان سے بات کی ہے، یہ ان کی نبوت میں کوئی کمی یا اضافہ نہیں کرتے، یہ اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ طریقے سے مختلف انبیاء کو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کرائی ہے، باقی کسی نبی کو نہیں کرائی، ٹھیک ہے، معراج کرائی، باقیوں کو نہیں کرائی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے بات کی معراج کے موقع پہ، تو باقی کسی نبی سے نہیں کی، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے دیگر فضائل ہیں، رائٹ۔ تو اپنے مائک پلیز آف رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، تو نبیوں کے بیچ میں فرق نہ کرنے والوں کو جو ہے اجر دیا جائے گا۔ اور یہ کون سی امت ہے پھر جو نبیوں کے بیچ میں فرق نہیں کرتی؟ کون سی امت ہے؟ امت مسلمہ۔ باقی تمام امتیں جو ہیں، اہل کتاب جو ہیں، وہ فرق کرتے ہیں انبیاء میں، جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، سوال کرتے مینس کوشچن نہیں ہے، ڈیمانڈ ہے، ٹھیک ہے، آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں اہل کتاب کہ آپ ان کے لیے ایک کتاب آسمان سے اتار لائیں۔ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہودی جو تھے یہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس چیز کی ڈیمانڈ کی تھی کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو لکھی ہوئی تورات ملی تھی، اسی طرح آپ ہمارے لیے بھی کوئی صحیفہ جو ہے وہ لے آئیں۔ اب یہودیوں کا یہ جو مطالبہ تھا یہ اس لیے نہیں تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے کوئی ریٹن فارم میں کتاب لے آئیں گے تو وہ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے۔ وہ یہ ایک فارسی کا محاورہ ہے نا کہ خوئے بدر بہانہ بسیار، کہ بندے کی جو ہے وہ کوئی بات
جسے کہتے ہیں خوش قسمت ہو تو بہت سارے بہانے اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بات انہوں نے ماننی نہیں ہے تو اس کے لیے بہانے بہت ہیں. بیسیکلی یہ صرف بہانے تھے. ٹھیک ہے, بیسیکلی یہ صرف بہانے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ سے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کتاب اتار کے لائیں ہمارے لیے. فقد سألوا موسیٰ اکبر, انہوں نے تو موسیٰ سے اس سے بھی بڑی ڈیمانڈ کی تھی. من ذالکا, اس بات سے بھی. فقالوا ارنا اللہ جہرتن, انہوں نے کہا تھا ہمیں اللہ کو ظاہر سامنے دکھا. جہرتن سامنے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے سورہ بقرہ میں بھی یہ پڑھا. کیا کہا تھا انہوں نے؟ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرتن. موسیٰ ہم تم سے تمہاری بات نہیں مانیں گے, ہم پہ ایمان نہیں لائیں گے, ہم تو اللہ کو دیکھنا چاہتے. تو ان کی تو دیدہ دلیری ایسی تھی کہ انہوں نے اس سے بھی بڑی بات کا مطالبہ کر دیا تھا. ماننا انہوں نے تب بھی نہیں تھا. فأخذتهم الصاعقة بظلمهم, تو پکڑ لیا انہیں ان کے ظلم کی وجہ سے بجلی کی ایک کڑک نے. ٹھیک ہے, سورہ بقرہ میں بھی ہم نے یہ پڑھا. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. پھر کیا ہوا تھا؟ پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلکم تشکرون. پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا تھا. کیوں کیا تھا یہ آگے موضوع آئے گا انشاءاللہ, چلتا رہے گا. موسیٰ علیہ السلام نے خود دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر دے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر زندہ کر دیا تھا. ثم اتخذوا العجل من بعدی, اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ جبکہ ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کے سامنے ان کے مردہ کو زندہ کر دیا گیا, جب انہوں نے یہ والا مطالبہ کیا, پھر کیا ہوا؟ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا. من بعد ما جاءتهم البینات, بعد اس کے کہ آ گئی ان کے پاس واضح نشانیاں. فعفونا عن ذلک, پس درگزر کیا ہم نے اس سے, یعنی اس سے بھی جا کے درگزر کیا. بچڑے کی پوجا انہوں نے کی تھی جب یہ سمندر میں سے گزر کے آگے تھے, راستہ بنا دیا گیا تھا. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے راستہ دے دیا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ مُوسَىٰ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. ٹھیک ہے, ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا, اور وہیں ہم نے اسی سمندر میں غرق کر دیا آل فرعون کو, اور تم دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے, تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ پھر بھی انہوں نے وہ ڈیمانڈ کی تھی بچڑے کو بنا دیں, ہمارے لیے ایک بت بنا دیں. جب موسیٰ علیہ السلام نے نہیں بنا کے دیا, تو جب وہ 40 راتوں کے لیے گئے تو رات لینے وہاں طور پر, تو انہوں نے خود بنا لیا سامری کے کہنے پہ. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ وہ ساری باتیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کتاب ہمارے لیے نازل کر دیں, تو اللہ تعالیٰ ان کے کرتوت کھول کھول کے دوبارہ رکھ رہے ہیں کہ یہ تو ان کا تو وتیرہ ہے, یہ تو ان کا طریقہ ہے حق کو نہ ماننے کا, یہ ان کا طریقہ ہے. یہ اسی طرح بہانے کرتے. وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا, اور دیا تھا ہم نے موسیٰ کو غلبہ واضح. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس میں وا کا مطلب جو ہے وہ حالانکہ سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ حالانکہ موسیٰ جو ہے ان کو واضح دلیل دی گئی تھی. سلطانن بمانی دلیل کے ہے, اور دلیل کیا تھی؟ وہ نشانیاں ساری جو موسیٰ علیہ السلام کی تھیں, عصا ید بیضا, پھر تورات کا ریٹن فارم میں لے کر آنا, پھر اللہ کا موسیٰ علیہ السلام سے بات کرنا, پھر تورات کے احکامات, پھر سمندر کا پھاڑ دیا جانا, پھر من و سلوا کا اترنا, بادلوں کا سایہ کرنا, وہ ساری دلائل ہی تو تھے. موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بڑی بڑی دلائل دیے تھے. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ, اور اٹھایا ہم نے ان پر طور کو ان سے پختہ عہد لینے کے لیے. یعنی اس کو بھی آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ ان سے کہا گیا تھا کہ جیسے اس میں آتا ہے نا سورہ بقرہ میں, وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ, ہے نا. تو کیا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے اوپر ان کی ان ہٹ درمیوں کی وجہ سے پھر کوہ طور کو ان کے اوپر ایسے بلند کیا, قرآن کریم میں آتے ہیں کہ وہ ان کے اوپر سایہ بن گیا, یعنی اس طرح اوپر کیا کہ بات مانو ورنہ تمہیں اس کے نیچے دھسا دیا جائے گا. تو اس پر انہوں نے وہ وعدہ کیا, لیکن کس طرح کا وعدہ کیا پھر؟ تو کہ اللہ تعالی وعدہ کیا تھا؟ وعدہ کیا تھا پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ٹھیک ہے, یہ پوری آیت جو ہے ساری اس میں, اور پھر سے آگے والی بھی آیت جو ہے سورہ بقرہ کی. تو اب
یہ کیا ہے؟ یہ وعدہ انہوں نے کر لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں بنائیں گے، اللہ کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کریں گے. ٹھیک، پھر کیا ہوا؟ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو احکامات دیے تو انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. جب ان کو یہ کہا گیا کہ تم داخل ہو جاؤ اس باب میں، اس بستی میں، اس دروازے کے ذریعے عاجزی کرتے ہوئے، تو پھر وَقُلْنَا اور کیا تھا سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا نا، وَقُولُوا حِطَّةٌ، انہیں کہا گیا کہ حِطَّةٌ کہتے ہوئے، یعنی استغفر اللہ کہتے ہوئے ہم عاجزی کرتے ہیں، ہم اپنے گناہوں پر بخشش مانگتے ہیں، یہ کہتے ہوئے عاجزی سے سر کو جھکا کے کسی بھی تکبر کے بغیر اس بستی میں تم داخل ہو جاؤ جس میں تمہیں غلبہ دیا گیا ہے، جو تم چاہتے ہو وہ تمہیں یہاں ملے گا. تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا تھا جب یہ آتا ہے کہ بیت المقدس کے دروازے میں جب انہیں کہا گیا کہ تم سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور حطتن کہنا، تو انہوں نے بجائے اس کے یہ کرنے کے کہ یہ چونکہ 40 سال آپ کو پتہ ہے کہ میدان تہ میں یہ بڑی پریشانی کی حالت میں جو ہے سرگردہ رہے تھے. سورہ مائدہ میں انشاءاللہ یہ بات کیا آئے گا کہ جب انہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہ چلو امالکا کے ساتھ جو ہے مقابلہ کرتے ہیں، اور جس مقصد کے لیے ہمیں مصر سے نکالا گیا ہے یعنی اپنی سلطنت حاصل کرنے کے لیے، تو وہ بجائے اس کے کہ یہ اس پر موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیتے، انہوں نے کہا تم جاؤ اور تمہارا خدا جائے اور تم جا کے لڑو، ہم تو نہیں جا رہے. تو اس پر پھر 40 سال تک ان پر فلسطین میں داخلہ جو ہے وہ حرام کر دیا گیا تھا. اور پھر 40 سال کے بعد یہ سرگردہ رہے اس میں جو میدان تیہ تھا اس کے اندر. تو اس پر جب یوشع بن نون کی قیادت میں یہ فلسطین میں داخل ہوئے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں کا انتقال جو ہے وہ وادی سینا میں ہی ہو گیا تھا، میدان تیہ میں ہی ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، تو وہیں پر پھر ان کے شاگرد جو تھے ان کو نبوت ملی یوشع بن نون کو، تو وہ ان کو لے کے فلسطین میں گئے. اب بجائے اس کے کہ یہ اللہ کی اس احسان کو کہ اتنے 40 سال تک پریشان حال اور صحرا میں 40 سال سروائیو کرنا مطلب ایک آسان بات نہیں ہے، تو بجائے اس کے کہ عاجزی کرتے ہوئے اللہ کا حکم مانتے ہوئے اس میں داخل ہوتے، انہوں نے کیا کچھ کہنا شروع کر دیا، ہنتتم فی شعرۃ، ہتوتن کو بدل دیا ہنتتن فی شعرۃ کہنا ہے، یعنی گیہوں کی بالیاں ہمیں چاہیے، ہمیں دانے چاہیے، ہنتتن دانے چاہیے، فی شعرۃ اپنی بالیوں میں، گندم چاہیے، گندم چاہیے. یہ کہتے سرین کے بل گھسٹتے ہوئے جو ہے یہ اس میں داخل ہوئے. تو اب یہ دیکھیے سورہ اس میں بھی ذکر آئے گا، آگے بھی انشاءاللہ آپ پڑھیں گے ان کا اس واقعہ ذکر آتا رہے گا جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، سورہ بقرہ میں بھی آپ نے اس کو پڑھا اور آگے بھی انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا. اچھا، اب اس کے بعد پھر کیا ہوا، وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، پھر ہم نے انہیں کہا کہ نہ تم زیادتی کرو سبت کے دن کے بارے میں. سبت کیا ہے؟ ہفتے کا دن. ٹھیک ہے، ہفتے کا دن ان کے لیے خاص کر دیا گیا تھا کہ اس دن صرف یہ عبادت ہی کریں گے. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور اس بات پر ان سے پکا عہد لے لیا گیا تھا، پکا عہد لیا گیا تھا کہ تم جو ہو لازمی اس چیز کو فالو کرو گے. اب یہ اتنی سخت ان کے اوپر احکامات آتے تھے، کیوں آتے تھے؟ اس کا ذکر سب کے دن کا بھی آئے گا انشاءاللہ سورہ اس میں ہم پڑھیں گے، سورہ اعراف میں بھی یہ تفصیل آئے گی. پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وَأَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ. ٹھیک ہے، اسی طرح پیچھے بھی ہم نے سورہ بقرہ میں بھی سبت کے بارے میں پڑھا. یہ ایک بستی تھی جو دریا کے کنارے رہتی تھی، اور ہفتے والے دن جو ہیں وہ خوب مچھلیاں جو ہیں وہ اوپر آتی تھیں، اور ان کی آزمائش یہ تھی کہ یہ اس دن جو ہے مچھلیاں نہیں پکڑیں گے. ایسا کیوں ہوا کہ ان کو ایک سیدھے سادے کام سے بھی روک دیا گیا تھا؟
قرآن کریم میں اس کی وجہ بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ. سورہ آل عمران میں بھی آپ پڑھ کے آئے ہیں آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ. ان کے اس ظلم کی وجہ سے وہ لوگ جو یہودی بن گئے ہم نے ان پر وہ حلال طیب چیزیں بھی حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھی. تو یہ ان کے اس ظلم کی وجہ سے. اور ظلم کیا ہے؟ ظلم کیا ہے؟ پیچھے ابھی آپ نے آیت میں پڑھا نا کیا ظلم ہے. یہ دیکھیں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ. ان کی نافرمانیاں، ٹھیک ہے، ان کی نافرمانیاں، ان کا یہ ظلم جو تھا اس کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر جو ہے حرام کر دی اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں بھی جو حلال ہو سکتی تھی. اسی طرح سورۃ المائدہ آیت نمبر 146 میں بھی آتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ. ٹھیک ہے، ان کو یہود پر جو اللہ تعالیٰ نے ناخنوں والے جانور اور گائے اور بکری میں سے ان دونوں کی چربی اللہ تعالیٰ نے حرام کی تھی، سوائے اس کے کہ جو صرف ان کی آنتڑیوں میں یا ہڈی کے ساتھ تھوڑی بہت سی لگی ہوئی ہوتی ہے. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ کیوں کیا؟ ذالک جزیناہم ببغیہم، ان کی بغی، ان کی سرکشی، ان کی نافرمانی کی وجہ سے. عام طور پر حلال جانور جو ہوتا ہے اس کی تقریباً ساری چیزیں ہی حلال ہیں، اس کی چربی کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس کی کھال کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے ان چیزوں کو حرام کر دیا گیا، مشکل کر دی گئی ان کے لیے احکامات میں. پھر اسی طرح ایک اور جگہ سورہ نحل میں بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 118 میں کہ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ. اور ہم نے یہودیوں پر حرام کر دی وہ چیزیں جو ہم نے آپ پر پہلے بیان کی ہیں، جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ سورہ مائدہ کی آیت رکھی. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. یہ جو سارے مشکل احکامات تھے جو ان کو دیے گئے، یہ اس وجہ سے نہیں تھے کہ اللہ نے ان کو ظلم کیا، اصل میں اللہ تعالیٰ نے تو ان پر ظلم نہیں کیا، یہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اس طرح کے مشکل احکامات جو ہیں ان کے اوپر آئے. تو ایک بات جو ہمیں یہاں سمجھ آتی ہے کہ جیسے یہ سبت کا قانون تھا، یہ جیسے یہ حلال چیزیں ان کے اوپر حرام کر دی گئی تھی، جیسے ان کے اوپر جانوروں کی چربی حرام کر دی گئی تھی، گائے اور بکری کی چربی، پھر اسی طرح ان کے لیے ہمیشہ مشکل احکامات آئے، وہ اسی وجہ سے آئے کیونکہ یہ بغی کرتے تھے، یہ سرکشی کرتے تھے، یہ بات مان کے نہیں دیتے تھے. تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کتاب اتار کے دکھا دے، تو یہ بھی ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے اس بات کا کہ یہ ایمان لے کر آئیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ہمارے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اور بوجہ ان کے توڑنے کے اپنے اس عہد کو. کیا عہد تھا ان کا؟ کہ یہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. اور کیا عہد تھا ان کا؟ کہ اللہ کے احکامات مانیں گے، جتنے بھی احکامات، چاہے وہ صلہ رحمی کے احکامات ہیں، چاہے وہ جنگی احکامات ہیں، وہ سب یہ اللہ کے احکامات مانیں گے. ٹھیک، تو اب یہ کیا کیا انہوں نے؟ اپنے وعدے توڑے. وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور ان کے کفر کے ساتھ جو انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا. وَقَتْلِهُمُ الْأَنْبِيَاءَ، اور ان کے قتل کرنے کی وجہ سے انبیاء کو. بغیر حق، بغیر حق کے، یعنی انبیاء کو بغیر حق کے قتل کرنے سے مراد کیا ہے؟ یہ ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کسی نبی کو کسی وجہ سے قتل کیا گیا ہو، اس کے کسی جرم کی وجہ سے قتل کیا گیا ہو، ایسا نہیں تھا، بلکہ ناحق قتل کیا. اور جیسے ہم نے پڑھا حضرت یحییٰ کو کیوں قتل کیا تھا انہوں نے؟ حضرت یحییٰ کو کیوں قتل کیا تھا؟ کیونکہ بادشاہ وقت جو تھا وہ اپنی بھتیجی سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور شریعت میں، بنی اسرائیل کی شریعت میں بھتیجی سے شادی نہیں ہو سکتی. اب اس عورت نے یہ ڈیمانڈ کی بادشاہ سے کہ وہ بھی شادی کرنا چاہتی تھی اس کے ساتھ، تو اس نے یہ ڈیمانڈ کی کہ مجھے شادی کے تحفے میں، یا سمجھ لیجئے کہ مجھے تحفے میں یحییٰ کا سر چاہیے. تو بادشاہ نے حضرت یحییٰ کو شہید کر کے وہ سر جو ہے تشتری میں رکھ کے اس کو پیش کیا. پھر اسی طرح حضرت زکریا کو انہوں نے شہید کیا. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام کو شہید کر دیا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک درخت نے حضرت زکریا کو پناہ دیتی تھی، یعنی اپنے پیچھے چھپا دیا تھا، اور یہ کامیاب نہیں ہوئے تھے.
پھر انہوں نے بہت سارے انبیاء کو نکالا بھی، ملک بدر بھی کیا، جیسے قرآن میں ذکر جو ہے وہ حضرت الیاس ہیں جن کو کیا، ملک سے نکالا، جہاں بادشاہ جو تھا اہل کتاب میں سے تھا، کوئی آپ سمجھ لیں کہ اپنے وقت کا مسلمان بادشاہ تھا، اور اس نے ایک مشرکہ عورت سے شادی کی جو بال بت کی پجارن تھی، تو اس کو بادشاہ نے اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے بال بت جو تھا اس کے معبد خانے اسلامی ریاست میں بنانے شروع کر دیے تھے. تو حضرت الیاس نے جب اس کو روکا تو اس نے ان کو ملک بدر کر دیا. اچھا، اس کے بعد سورہ یاسین میں 3 رسولوں کا ذکر آتا ہے جن کو انہوں نے قتل کیا، اور کہا جاتا ہے کہ قریباً 400 کے قریب انبیاء تھے جن کے انہوں نے یہ کیا. تو اللہ تعالیٰ ابھی حضرت عیسیٰ پر اٹیمپٹ کی ان کو شہید مسلوب کرنے کی، یہ اور باتیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. اب ان کے جرائم کی فہرست ہے، ٹھیک ہے، کیا کیا فہرست ہے؟ جرائم کیا ہے ان کے؟ فبما نقضہم میثاقہم، اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑا، نمبر 1 لکھ لیں اس کے اوپر. وکفرہم بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار کرنا، ٹھیک ہے، نمبر 2. نمبر 3 کیا ہے؟ وقتلہم الانبیاء بغیر حق، ان لوگوں کو قتل کرنا جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، جو کلمہ حق بلند کرتے ہیں، ٹھیک ہے. نمبر 4 وقولہم قلوبنا غلف، اور ان کا یہ کہنا کہ ہمارے دل غلاف میں، اور پیچھے سورہ بقرہ میں ہم تفصیل سے پڑھ کے آئے کہ دلوں پر غلاف ہونے کا مطلب کیا ہے. دلوں پر غلاف ہونے کا مطلب یہ تھا کہ وہ کہتے کہ ہم اپنے عقیدے میں پختہ ہیں، آپ جو مرضی کہتے رہے، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرمانے بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ غلاف نہیں، ان کے دل محفوظ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ان کی اس کفر کی وجہ سے، اور کفر یعنی یہ جو سارے اوپر ان کے اعمال ہیں، اس وجہ سے اللہ نے خیر کا دروازہ، حق سچ کا دروازہ ان پر بند کر دیا ہے، ان کے دل پر مہر لگ گئی ہے، ان پر ہدایت کا دروازہ بند ہو گیا ہے ان کے اعمالوں کی سیاہی کی وجہ سے، ٹھیک ہے. بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، پیچھے سورہ بقرہ میں بھی آپ یہ موضوع پڑھ کے آئے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم، ختم مہر لگانا، طبع بھی مہر لگانا ہے، ٹھیک ہے، یعنی سیل بند کر دینا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر سیل لگا دی ہے، اب خیر یا ہدایت ان کے دلوں میں داخل نہیں ہو سکتی. فلا یؤمنون الا قلیلا، پس نہیں ایمان لاتے مگر بہت تھوڑا. ان میں سے بہت کم لوگ ایمان لائے تھے اور بہت کم یہ ہدایت کو مانتے تھے، ٹھیک ہے. زیادہ تر جو مسلمان ہوئے تھے وہ مشرکین تھے یا عیسائی تھے. آج بھی آپ دیکھیں کہ جو جیوز ہیں وہ بہت کم ریورٹس آپ کو ملیں گے، بہت کم، کیونکہ ان کے اندر ایک ایروگنس ہے، یہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ غلط ہو سکتے ہیں، یہ باقی کسی چیز کو پڑھنا ہی نہیں چاہتے، قرآن کو یا سمجھنا ہی نہیں چاہتے یا پڑھنا ہی نہیں چاہتے. ایون اگر پڑھیں گے بھی تو صرف اس لیے کہ اس میں سے کچھ ٹیڑھ نکال سکیں. تو جب ٹیڑھ نکالنے کے لیے قرآن پڑھتے تو پھر ٹیڑھ نکالتے ہیں اس میں سے، مزید ان کے دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. وہ جیسے ہم نے پڑھا نا کہ جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ٹیڑھا کر دیا، یعنی جب انہوں نے کوشش کی ٹیڑھا ہونے کی، ٹیڑھ نکالنے کی قرآن کی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح ان کو چھوڑ دیا. جدھر کوئی جانا چاہتا ہے اسی طرف کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور خاص طور پر ان کی جو تعلیمات ہیں، ایک تو تورات ہے نا، اور ایک ہم نے پیچھے پڑھا تھا تلمود ہے، ٹھیک ہے. تلمود جو ہے وہ ان کی شریعت کی کتاب ہے جو انہوں نے خود لکھی ہے، تورات کا حصہ نہیں ہے وہ. تو اس میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ کس طرح یہ غیر یہودیوں کو انسان بھی نہیں سمجھتے. آپ نے پڑھا، میں نے اس میں آپ کو پڑھ کے سنائی تھی کچھ شقیں ان کی، کہ اگر کسی یہودی کا بیل جو ہے کسی یہودی کے بیل کو زخمی کرتا ہے تو فدیہ ہے، لیکن اگر کسی یہودی کا بیل جو ہے کسی غیر یہودی کے بیل کو زخمی کرتا ہے تو کوئی فدیہ نہیں ہے. اگر کسی یہودی کا جانور جو ہے کسی یہودی کی کھیتی کو خراب کرتا ہے تو فدیہ ہے، لیکن اگر کسی غیر یہودی کی کھیتی کو خراب کرتا ہے تو کوئی فدیہ نہیں ہے. حتیٰ کہ قتل تک میں وہ فدیہ نہیں مانتے. اسی لیے تو آپ دیکھیں نا وہ بے دریغ قتل کرتے ہیں پھر. تو وہ جس کو اپنے لیول کا نہیں سمجھتے، ان کے اندر ایروگنس اتنی ہے ابھی بھی ہے کہ وہ مانتے ہی نہیں. اور پھر یہ بہت زیادہ
جو ہے دھوکہ دینے والی قوم ہے. یہ کہتے کچھ ہے اور کرتے کچھ ہے. منافقین البتہ یہود میں سے بہت ہوئے ہیں، مومن تو نہیں، منافق البتہ بہت ہوئے ہیں، کیونکہ یہ زبان سے کچھ کہتے تھے اور دل میں ان کے کچھ اور ہوتا تھا. اور اس کے بارے میں بھی ہم سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں تفصیل سے پڑھ کے آئے ہیں. اب یہاں تھوڑی دیر رکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں. پیچھے جن آیات کا ریفرنس میں نے آپ کو مختلف صورتوں میں سے دیا، اور یہاں پر بھی یہ جو ان پر پکڑ آتی تھی، یہ جو ان پر مشکلیں آتی تھی، یہ جو ان کے لیے احکامات میں مشکلیں آتی تھی، ان کو جو بارہا سزائیں ملی ہیں، سورہ بنی اسرائیل میں تفصیل سے ہم اس کو پڑھیں گے کہ کس طرح سے جو ہے وہ 2 مرتبہ ان کو پورا اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا گیا، ان کی نسل کشی ہوئی بہت ہی بڑے پیمانے پر. اور پھر نان ہسٹری میں بھی جو آپ لائک ریسنٹ ہسٹری وی شوڈ سے کہ اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح جرمنی نے ان کی نسل کشی کی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ پیچھے سورہ بقرہ میں بھی ہم نے اس کے اوپر پڑھا ہے کہ یہ فباؤ بغضب من اللہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. ٹھیک ہے، یہ سرکشی کرتے تھے، یہ حدوں کو توڑنے والے تھے، یہ اللہ کے آیات کا انکار کرتے تھے، یہ نبیوں کو جو خیر کی طرف بلاتے ہیں، جو کلمہ حق بلند کرتے ہیں، ان کو جیلوں میں ڈال دیتے تھے، ان کو قتل کر دیتے تھے، ان کو ملک بدر کر دیتے تھے. تو اس وجہ سے ان کو ہدایت نہیں ملتی، اور اسی وجہ سے ان کے اوپر مشکلات اور اللہ کی طرف سے سزائیں آتی. فباؤ بغضب من اللہ، ٹھیک ہے، اللہ کے غضب کے ساتھ یہ پلٹے. سو یہاں پر آپ، یہ اپنے دور کے اہل کتاب لوگ تھے اور یہ اپنے دور کے مسلمان لوگ تھے، ٹھیک ہے. اور وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، سب سے پہلے نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، وعدہ توڑنا. اب آپ مجھے بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، پوری اوور آل امت مسلمہ کو دیکھیں، جو لا الہ الا اللہ کے معنی کو جانتے ہوئے اللہ کے ساتھ جو عہد ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، ہم بھی تو یہی لا الہ الا اللہ پڑھتے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہی وعدہ کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے ساتھ آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے. تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو شعوری طور پہ یہی پتا ہے کہ اللہ کی عبادت کیا ہے، اور یہ کہ اللہ کی عبادت میں اللہ کی فرما برداری، اس کی محبت، اس کی اطاعت، وہ سب کچھ شامل ہے، اس کی خشیت، اس سے ڈرنا. فلا تخشوہم واخشونی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک وعدے میں آ رہے ہیں. کس وعدے میں آ رہے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے. تو عبادت میں پھر کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ عبادت میں 3 چیزیں شامل ہیں نا. سب ایک تو جو ہم ہمارے ریچولز ہیں، ٹھیک ہے، جو ہم جس کو ہم عام طور پر کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اطاعت، ٹھیک ہے. سب سے پہلے پرستش، مجھے ایگزیکٹ لفظ میرے ذہن میں نہیں آیا تھا، پرستش، ٹھیک ہے، جس کو اگر آپ ہندی میں بولیں تو آپ کہیں گے پوجا. ریچولز، جیسے ہم کیا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، نظر نیاز دیتے ہیں، اور منت مانگتے ہیں، قسم کھاتے ہیں. یہ سب کیا ہیں؟ یہ ریچولز ہیں، یہ پرستش ہے. تو عبادت یعنی ہم اللہ تعالیٰ، ہم یہ ساری چیزیں اس میں ہم کسی کو شریک نہیں کریں گے آپ کے سوا، صرف آپ ہی کے لیے کریں گے. پھر دوسری چیز کیا آتی ہے؟ اب عبادت کے معنی میں پلس کے سائن کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ یا یہ نہیں. These 3 things are collectively known as عبادت، ٹھیک ہے. پرستش یعنی جو ظاہری ریچولز ہیں وہ، دین اطاعت اور فرما برداری، دین بندگی اور غلامی، یعنی اپنی ٹوٹل سبمیشن. اطاعت اور فرما برداری کیا ہے؟ بات ماننا. لیکن بندگی اور غلامی کیا ہے؟ ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے یس کہنا کہ ٹھیک ہے. وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، مسلمان ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ. قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہمیشہ اسلمت لرب العالمین.
اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، میرا دل نہیں چاہ رہا، میں اللہ کا حکم مانوں گی. اللہ کا حکم آیا، میرے والدین کو پسند نہیں ہے، میں اللہ کا حکم مانوں گی. اللہ کا حکم آیا، میرے معاشرے کی روایت کچھ اور ہے، میں اللہ کا حکم مانوں گی. اللہ کا حکم آیا، میرے دوستوں کی چاہت کچھ اور ہے، میں اللہ کا حکم مانوں گی. یہ ہے بندگی ہر معاملے میں، ہر معاملے میں. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، صلاتی و نسکی تو آگیا پرستش میں، ٹھیک ہے. تو محیای میری زندگی، زندگی کہاں سے کہاں تک چلتی ہے؟ پیدائش سے لے کر موت تک. ہر معاملہ، ہر معاملہ، میری محبتیں، میری تعظیم، میری ظاہری اور باطنی اطاعت، میرے اقوال اور افعال، ہر چیز، محیایا و مماتی، اور موت، آخری سانس تک، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہو. یہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ ہے جو ہم اللہ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہم میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ بیسیکلی یہ وعدہ ہے جو ہم اللہ سے کرتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ پوری امت مسلمہ میں سے 20% لوگ، یا بہت بھی آپ کر لیں نا، بہت بھی زیادہ کر لیں، تو آپ سمجھ لیجئے لائک 60% لوگ قرآن کی تلاوت کرتے. چلے تھوڑا اور بڑھا لیں، 70% لوگ تلاوت کرتے. اس میں سے 50% لوگ جو ہیں وہ قرآن کو، یا پھر 50 بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. میں نے آج تک اپنی زندگی میں، اگر میں اپنی زندگی میں جن لوگوں کو میں جانتی ہوں یا میں دیکھتی ہوں اپنے ارد گرد، تو میں اگر پرسنٹیج اس کو امت مسلمہ کے ساتھ کروں تو لیس دین 20% لوگ قرآن کو سمجھ کے پڑھتے. اور پھر 20% میں سے بھی 10% یا ہارڈلی 5% لوگ ہیں جو اس پر عمل بھی کرتے ہیں ویسا جیسا عمل کرنے کا حق ہے، یعنی جو اس وعدے کو کی پاسداری کرتے ہیں. گویا 100 میں سے 5% اس وقت لوگ جو ہیں وہ وعدہ پورا کر رہے، 95% لوگ اس وعدے کو پہچانتے ہی نہیں ہیں. آپ میرے ساتھ ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں؟ یو کین ڈس ایگری ود می اگر آپ کے پاس فیکٹس اینڈ فگرز ہیں. جی ایگری کرتے ہیں. ایگری کرتے ہیں آپ سے. آپ نے بھی زندگی میں بہت ساری لوگوں کے ساتھ گزارا ہوگا نا، جیسے ام کلثوم جو ہیں یہ یونیورسٹی میں پڑھاتی نہیں، کالج میں یا یونیورسٹی میں پڑھاتی نہیں، کتنے لوگوں سے صبح شام آپ ملتے ہیں. اسی طرح کوئی آفس میں کام کرتا ہوگا، کہیں اور کچھ نہیں تو آپ آس پڑوس کو دیکھتے ہیں، آپ اپنے رشتے داروں کو دیکھتے ہیں، آپ ویسے آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے سینکڑوں لوگوں کو دیکھتے ہیں، ملتے ہیں. آپ کو کہاں اس لیول پر پاسداری مل رہی ہے لا الہ الا اللہ کی؟ پیچھے بھی ہم نے اس کو پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو میں مانوں گا، چاہے مجھے میرے اوپر کیسی ہی زد پڑ رہی ہے، میری مالی اس کے اوپر فائدہ میرا نہیں مطلب ہو رہا، میری کوئی اور فائدہ جو ہے دنیا کا اس پہ زد پڑ رہی ہے، مجھے میں آئی ڈونٹ کیئر فار دیٹ، میں اللہ کی مانوں گا. یہ ہے وعدہ لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اولو الامر کی بات مانے. تو ہم تو ملک کے قانون بھی نہیں مانتے، ہم کہتے نہیں جی چونکہ یہ قانون فلاں سیاسی پارٹی نے بنایا تھا، اب چاہے وہ قانون جو ہے وہ معروف میں ہی آ رہا ہے پر ہم نہیں مانتے، اور ہم اس پہ بڑے دھڑلے بھی کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں مانتے. سو فبما نقضہم میثاقہم، ٹھیک ہے. یہود کے اوپر یہ جو تکلیفیں آئیں، اب آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہو امت مسلمہ کی آج کی سچویشن کے ساتھ. ٹھیک ہے، بار بار میں آپ کو اس موضوع کی طرف اسی لیے لاتی ہوں تاکہ ہم اپنا تزکیہ کریں، ہم اپنے آپ کو کوئی پوتر وہ نہ سمجھیں، ہم کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نور کے دھلی ہوئی قوم نہیں ہیں. ہم جو ہے نا وہ زبان سے تو نہیں کہتے، لیکن اپنے رویوں سے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، وی آر دا چوزن ون. ہمیں کچھ نہیں، ہم تو بڑے بڑے اچھے ہیں، حالانکہ ہم بڑے اچھے نہیں ہوتے اور نہ ہی ہیں. فیکٹس اس کے بالکل الٹ ہیں. تو ان کے اس وعدے کے توڑنے کی، وعدہ کا توڑنا میں نے کوشش کی کہ میں اس کو آسان لفظوں میں خود بھی سمجھوں اور آپ لوگوں تک بھی پیغام پہنچا سکوں. وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کی آیات کا کفر کرتے تھے. ٹھیک ہے،
ان کے اللہ کی آیات کا انکار کریں۔ اہل کتاب تورات کو کس کی کتاب مانتے تھے؟ امینہ بتائیں، امینہ کلیم، مائک آن کریں جلدی سے، اپنی ڈیوائس کے پاس رہا کریں، ٹھیک ہے، دور دور نہیں جانا، نوٹس بنایا کریں ساتھ ساتھ۔ چلے اب کون بتائے گا؟ مائک آن کر کے بتائیں۔ سوری مجھے واپس جانا پڑ گیا تھا، اس لیے مجھے آپ کا کوشچن بھی نہیں سنا۔ السلام علیکم، آپ بتائیں کیا سوال تھا؟ ہم نے سنا نہیں، سوال یہ تو آپ نے بتائیے۔ اچھی بات نہیں کہی کہ آپ نے سنا نہیں، مجھے تو یہ بات پسند نہیں آئی۔ نہیں، میں نے ذرا میں دوسری طرف مصروف، ایک منٹ کے لیے میرے پاس ایک ہے تو سوری فار اچھا دیٹ۔ چلیں، اب میں اپنے سوال کا خود ہی جواب دے دیتی ہوں۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا سوال، کیونکہ سب کو پتا ہے لیکن توجہ میں جیسی چاہ رہی ہوں کہ ٹاپک پر آپ دیں، وہ توجہ دیں پلیز، ٹھیک ہے؟ پتا آپ سب کو ہے، یہود جو تھے وہ تورات کو اللہ کی کتاب مانتے تھے، یہود اس کو اللہ ہی کی طرف سے احکامات مانتے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ جس کفر کی بات کر رہے ہیں وہ عملی کفر ہے، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور وہ جو اللہ کی آیات کا عملی کفر کرتے تھے۔ اب آپ آ جائیں اپنے اوپر، امت مسلمہ پر، ہم اللہ کی آیات کا عملی کفر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ میم کر رہے ہیں، کھلے عام کر رہے ہیں۔ ہمارے کھلے عام کر رہے ہیں، ہم کھلے عام کر رہے ہیں اللہ کی آیات کا کفر۔ کوئی ایک مسلم کنٹری مجھے بتا دیں جہاں غیر سودی بینکاری ہوتی ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ کوئی ایک ملک آپ مجھے بتا دیں جہاں پر شریعت اس طرح نافذ ہو جیسے شریعت نافذ ہونی چاہیے؟ کوئی ایک بھی نہیں۔ آپ سعودی عرب کہیں گے، سعودی عرب میں بھی شریعت اس طرح نافذ نہ ہے، نہ پہلے رہی ہے۔ افغانستان والوں نے، میم افغانستان والوں نے بھی تھوڑا سا قدم اٹھایا اس بارے میں۔ دیکھیں، شریعت صرف قاتل کو سرے عام قتل کرنا یا زانی کو سرے عام کوڑے مارنا نہیں ہے، شریعت اللہ کے احکامات ہیں، ٹھیک ہے؟ شریعت صرف سزائیں نہیں ہیں۔ سودی بینکنگ کے حساب سے کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے سودی بینکنگ ختم چلیں، کی۔ اللہ کرے کہ جی وہ اس کو اسی طرح آنےسٹلی چلا سکیں جس طرح وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کرے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی نکلے ایسا جو اس طرح کی بینکنگ کے لیے کرے، کر رہے ہیں کوشش، تنظیم اسلامی والے کافی کوشش کر رہے ہیں غیر سودی نظام کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ بس رحم کرے ہم پہ، وہی نا 5% لوگ ہیں جو کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اللہ کی آیات کا من حیث القوم، ٹھیک ہے، اس کے بعد انفرادی درجے پہ آ جائیں۔ ہم اپنی ذاتی زندگی میں کہاں اللہ کی آیات کا کہاں عملی انکار کر رہے ہیں، کہاں صلہ رحمی کی بات کر لیں تو وہاں ہم قطع رحمی کرتے ہیں، وراثت کی بات کر لیں تو وہاں ہم وراثت نہیں صحیح طرح تقسیم کرتے، ہم سچ بولنے کی بات کر لیں تو وہاں ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم وعدوں کی پاسداری کی بات کر لیں تو وہاں ہم پریکٹیکلی کہتے تو ہیں وعدہ پورا کریں، لیکن پریکٹیکلی اپنے وعدوں کو، اپنی کمٹمنٹس کو، اپنی ان کو پورا نہیں کرتے، ذمہ داریوں کو، امانتوں کو ادا نہیں کرتے، اپنے عہدوں کی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے۔ کیا کیا نہیں ہے عملی کفر میں؟ آپ مجھے یہ بتا دیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے ایک حصے پر ہم ایمان لاتے ہیں اور ایک حصے کا ہم انکار کرتے ہیں۔ کہیں ہم قتال فی سبیل اللہ کا انکار کرتے ہیں، سو کالڈ لبرل طبقہ وہ کہتا ہے قتال اب ایگزسٹ نہیں کرتا، کوئی نہیں۔ کہیں ہم فیمنزم کے نام پہ مرد اور عورت کی برابری کے نعرے لگاتے ہیں اور اس میں شامل ہوتی ہیں ہماری عورتیں اپنی جہالت کی وجہ سے، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو کتنے زیادہ حقوق دے رکھے ہیں۔ تو عملی کفر، یہاں کفر کون سا ہے؟ عملی کفر، وعدہ توڑنا، ان کے وعدے توڑنے کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ سے کیا، ان کے عملی کفر کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کی آیات کا کیا۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، آج آپ کے ملک میں، آپ کے ارد گرد اگر کوئی کلمہ حق بلند کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں؟ کتنے لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں جو واقعی جب کوئی کلمہ حق بلند کرتا ہے؟ بہت کم لوگ، میں بہت کم لوگ، باقاعدہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس کو شٹ اپ کال دیں گے، یا اس کو ڈرائیں گے حکومت سے، یا اس کو جو ہے اس سے اپنا
مقاطعہ کر لیں گے، خود کو الگ کر لیں گے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم تو اس کے ساتھ نہیں ہیں. کل کو اگر اس کے اوپر کوئی بات ہوتی ہے تو ہم اس کے ساتھ پتہ چلے کہ ہم نہیں تھے یہ بات کرنے والے. تو اب آپ دیکھیں وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، جب انہیں حق بات بتائی جاتی، جب انہیں سچ بات بتائی جاتی، یہ تعصب سے کام لیتے تھے. کیا آج ہم یہ نہیں کر رہے؟ کیا ہم ایون ہمارے یہاں پر ایک گروپ بنا ہوا ہے ایجوکیشن کے، اس کے اوپر، تو اس میں کوئی بھی ریلیجیس پوسٹ نہیں آتی یا الاؤ نہیں کرتے. تو اس کی ریزن یہ بتائی جا رہی تھی، کل ڈسکشن کر رہے تھے وہ گروپ میں، کہ چونکہ لوگ تعصب کا شکار ہوتے ہیں، چونکہ لوگ ماننا نہیں چاہتے، اور اس میں پھر بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں. اگر کوئی ایک دوسرے سے اختلاف کر لے تو جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جھگڑے بھی کیسے کیسے ہوتے ہیں، تو کافر اور تو کافر والے. تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہم میں سے ہر کوئی یہی دعویٰ نہیں کر رہا کہ میرا تو دل جی غلاف میں ہے، میں تو متعصب ہوں اپنے عقیدے پر، قرآن جو مرضی کہتا رہے، حدیث صحیح حدیث جو مرضی کہتی رہے، میں تو جی اپنے اس پر پکا ہوں. وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ. کبھی سوچا آپ نے اللہ تعالیٰ نے ان کی باتیں اتنی کھول کھول کے کیوں بیان کی ہیں؟ اتنی ڈیٹیل میں کیوں بیان کی ہیں؟ بار بار کیوں بیان کی ہیں؟ قرآن میں اس چیز کو کیوں محفوظ کر دیا گیا ہے؟ قوم عاد اور سمود کی طرح ان کی باتیں بھی مختصراً کیوں نہیں لکھ دی گئی؟ کیوں؟ یہ بہت لاڈلی قوم تھی، اور اس پر اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عنایات تھی، اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی تھی، اور اس کے باوجود یہ مسلسل ان چیزوں سے بھاگتے رہے. اس لیے ہمیں بتانے کے لیے کہ ہمیں بتانے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے، وہ تو جو تھے سو تھے، جو ہیں سو ہیں، ہمیں آئینہ دکھانے کے لیے دیکھو تم نہ یہ کرنا. کیونکہ وہ جیسے آتا ہے نا، لا تجدو سنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے، اللہ کا طریقہ بدلتا نہیں ہے. کوئی اللہ کا لاڈلا چہیتا ایسا نہیں ہے جو مرضی کرتا رہے اور وہ پھر بھی اللہ کا لاڈلا ہی رہے. نہیں، کرائٹیریا کیا ہے؟ ایمان اور اللہ کی فرما برداری، عمل صالح. بس کوئی اللہ کا لاڈلا چہیتا نہیں ہے ایسا کہ اس کو اللہ نے اتنی دے دی ہو چھوٹ کہ بس تم جو مرضی کرو، میرے پاس تمہارا مقام فکس ہے. ڈرنا چاہیے اس کے انجام سے، اور انجام کیا ہے؟ بل طبع اللہ علیہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا. تو یہ جو الا قلیلا ہے نا، تو یہ یا تو یہ 5% لوگ ہیں، پھر یا یہ کہ ہر بندہ تھوڑا ہی ایمان لاتا ہے، اپنی مرضی کا ایمان لاتا ہے. ڈرنا چاہیے اس وقت سے جب دلوں پر مہر لگ جائے. ڈرنا چاہیے اس وقت سے جب ہم پہ ہدایت کا دروازہ بند ہو جائے. کیونکہ ہدایت اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت جنت ہے، اور جنت کے علاوہ جہنم ہے، کوئی تیسری جگہ نہیں ہے. اگر واقعی ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو یا تو جنت ہے جو ہدایت کے رستے پر چل کے ملتی ہے، یا پھر جہنم ہے، تیسری کوئی جگہ نہیں. تو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ ہم پہ ہدایت کا رستہ بند ہو جائے. اللہ ہم پر رحم کرے. اتار پھینکے اپنے گلے سے یہ تعصب کے پھندے، یہ رسموں اور رواج کے پھندے، اور یہ اپنی چاہت کے پھندے، اپنی ذات سے محبت کے پھندے. دیکھیں جہاں اللہ کا حکم آتا ہے نا، سمعنا و صدقنا، ہم نے مان لی اللہ کی بات، وہ اطعنا، اور اب ہم اس کے اوپر عمل بھی کریں گے. ایسے ہی بن جانا چاہیے ہمیں. کوشش تو ایٹ لیسٹ کرنی چاہیے نا. ان سعیکم مشکورا، کوشش کرنی ہے ہم نے. کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے، بہت زیادہ قدردان ہے. اور کوشش ہی کے بارے میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ
کہ کوشش تمہاری جو ہے وہ دیکھی جائے گی. اس چیز پر ہمیں شوق دلایا گیا ہے نا کہ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، ان قریب اس کی کوشش جو ہے وہ نوٹ کر لی جائے گی. کوشش تو کرے نا، ہم تو کوشش ہی نہیں کرتے. ہم نے تو بس اپنے معیار بنائے ہیں اور بس اسی کے اوپر چلتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے آگے وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ وَبُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کے کفر کی وجہ سے اور ان کی اس بات کی وجہ سے جو انہوں نے حضرت مریم پر بہتان لگایا. حضرت مریم جب حضرت عیسیٰ کو لے کر آئی تھی تو انہوں نے ایک شخص تھا یوسف نجار، اس کے ساتھ جو یہودی تھے انہوں نے حضرت مریم کو پر الزام لگایا تھا، بہتان لگایا تھا یوسف نجار کے نام سے کہ یہ حضرت عیسیٰ اس کے بیٹے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور کیا ان کے گناہ ہیں، اور کیا لسٹ آ رہی ہے گناہ کی، ان کا کفر اور جو انہوں نے مریم علیہ السلام پر بہتان لگایا. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، اور ان کے اس قول کی وجہ سے، اس بات کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم جو کہ اللہ کے رسول ہیں ان کو قتل کر دیا. وَمَا قَتَلُوهُ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں قتل کیا اس کو. وَمَا صَلَبُوهُ، اور نہ ہی انہوں نے اس کو سولی چڑھایا. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان پر مشتبہ کر دی گئی یہ بات. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور وہ لوگ جو اس کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، لفی شک مبین، وہ بہت بڑے لفی شک منہ، وہ اس معاملے میں شک میں ہے. خود عیسائی بھی جو ہیں وہ بھی اس معاملے میں شک میں ہیں. یہود جو ہیں وہ تو یہ کہتے تھے نا کہ ہم نے عیسیٰ کو جو ہے وہ سولی چڑھا دیا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے عیسیٰ کو مار ڈالا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کی اس کو نگیٹ کریں اور کہتے ہیں کہ بلکہ اس کو ہم نے ان کے لیے مشتبہ کر دیا. مشتبہ کیسے ہوا یہ واقعہ میں مختصراً سا آپ کے سامنے بیان کر دیتی ہوں کہ سلسلہ کیا تھا. اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ یہودی علماء پر بہت کڑی تنقید کرتے تھے، بہت کڑی تنقید. یعنی ان کے جو اقتباسات ملتے ہیں نا اس طرح کے کہ حضرت عیسیٰ جو تھے یہ یہودی علماء سے کہتے تھے کہ تم اونٹ نگل جاتے ہو اور اس کو چھانتے رہتے ہو، رائی کو چھانتے رہتے ہو. یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ تو تم اتنا فوکس کرتے ہو اور حرام میں اونٹ تک نگل جاتے ہو. اور بڑی بڑی سخت قسم کی جو ہے نا یہ ان کے اوپر جرا کرتے تھے علماء پر. تو انہوں نے سازش کی، ان علماء نے، تو انہوں نے بادشاہ جو پہلے تو انہوں نے جو گورنر تھا بیت المقدس کا اسے خط لکھا اور اس کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت عیسیٰ جو ہے، یعنی عیسیٰ جو ہے یہ بہت فسادی ہے اور یہ لوگوں کو کسی نئے دین کی طرف بہکا رہا ہے، فتنے کھڑا کرتا ہے اور امن میں خلل ڈالتا ہے، لوگوں کو بغاوت سکھاتا ہے. یہ سورہ آل عمران کی تفسیر میں آپ کو اس کی تفصیل سے بتا چکی ہوں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر مختصراً جو ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. تو اس پر بادشاہ نے گورنر کو جو بیت المقدس کا تھا اس کو خط لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا جائے اور پھر ان کو سولی جو ہے وہ چڑھا دیا جائے. تو ایسے میں پھر حضرت عیسیٰ نے جب یہ محسوس کیا، سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ محسوس کر لیا تو پھر وہ جو ہیں چھپ گئے جا کے ایک جگہ پر. وہاں پر پھر کہا جاتا ہے دو طرح کی آراء آتی ہیں. ایک تو یہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے مخبری کی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی اس کی شکل حضرت عیسیٰ جیسی کر دی گئی تو اس کو جو ہے سولی چڑھا دیا گیا، یعنی مشتبہ ہو گیا ان کا معاملہ اس طرح سے. اور دوسرا یہ بھی رائے ہے کہ کسی ان کے حواریوں میں سے کسی نے خود والنٹیئر کیا تھا کہ مجھے آپ سولی چڑھا دیا جائے عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ. یعنی اس کو وہ فوجی جو تھے اس کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کے لے گئے کیونکہ اس کی شکل جو ہے وہ حضرت عیسیٰ سے ملتی تھی. بہرحال ان پر یہ معاملہ مشتبہ کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن وما قتلوہ یقینا، اور ان کے پاس جو ہے
کوئی علم نہیں ہے اس چیز کا سوائے اس کے کہ وہ تخمینی باتیں ہیں، اندازے ہیں جو وہ لگا رہے ہیں، گمان ہے، حالانکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، کہ اے عیسیٰ میں تمہیں پورے کا پورا اٹھانے والا ہوں اپنی طرف، ٹھیک ہے۔ متوفی کا یعنی تجھے میں اس میں ہم نے فاتح کے بارے میں پڑھا تھا کہ 3 طرح کے قوال آتے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ جسم اور روح کے ساتھ اٹھانا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو جسم اور روح کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، ورافعک، اور میں تجھے بلند کروں گا الیہ، میری طرف، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان پر ان کو اٹھا لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت عیسیٰ کے جو ہے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد جو ہے یہ اسلام کا جو عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ وہ پھر قیامت کے قریب جو ہے واپس آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ان کے آپس کے اختلاف ہیں، تو یہ اتنے زیادہ اختلاف ہیں کہ ان کے گروہ جو ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ بن گئے ہیں۔ ایک یعقوبیہ کہلاتا ہے، ایک نستوریہ کہلاتا ہے، ایک یعقوبیہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض ان میں سے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، یعقوبیہ جیسے جو کہلاتے ہیں وہ یہ کہلاتے ہیں کہ خود اللہ ہم میں تھا، یعنی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بنا دیا، خدا بنا دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ چاہا ہمارے بیچ میں رہا، پھر آسمان پہ چڑھ گیا۔ اسی طرح جو نستوریہ فرقہ ہے ان کا، عیسائیوں کا، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کا لڑکا ہم میں تھا جسے ایک زمانے تک ہم میں رکھ کر پھر اللہ نے اسے اپنے پاس چڑھا لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو جو ہیں ان کے بنیادی فرقے ہیں اس معاملے میں، تو یہ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ان کا آپس میں اس میں اختلاف ہے۔ اور پھر مسلمان جو ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھا لیا ہے اور قیامت کے نزدیک جو ہے وہ واپس آ جائیں گے۔ اب جب اور یہ عیسائیوں میں بھی پہلے یہ گروہ ایک پایا جاتا تھا، یعنی جو یہ صحیح معنوں میں ان کے اوپر ایمان رکھتا تھا۔ اب جب دو فرقے جو ہیں جو یعقوبیہ اور نستوریہ ہیں، یعنی ان کے جو عقیدے ابھی جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھے، ان کا جب زور زیادہ ہو گیا تو انہوں نے پھر تیسرے فرقے کو جو کہ سچا تھا، جو جیسے کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، تو یہ اپنے دور کے جو مسلمان تھے سمجھتے ہیں جو حضرت عیسیٰ پر صحیح ایمان رکھنے والے تھے، انہوں نے ان کو کچلنا اور دبانا شروع کر دیا، اور جب یہ کمزور ہوتے گئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا، اور ان کے ذریعے پھر ساری حقیقت جو ہے حضرت عیسیٰ کے متعلق جو ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے سامنے قرآن کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی جو ہے وہ کھول کے رکھ دی۔ اور وہ کیا ہے کہ بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، وَإِن اور نہیں ہے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے کوئی، الا مگر یہ، لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ کہ وہ ضرور البتہ وہ ایمان لائے گا، بِهِ اس پر، قبل موتِهِ اس کی موت سے پہلے، یعنی جتنے بھی اہل کتاب ہیں عیسیٰ ابن مریم کی طبعی موت سے پہلے ضرور ان پر ایمان لے آئیں گے، یعنی جب قیامت کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں نزول فرمائیں گے تو سارے اہل کتاب، ٹھیک ہے، وہ حضرت عیسیٰ کی طبعی موت سے پیشتر ان پر ایمان لے آئیں گے۔ اس میں آپ دیکھیں کچھ احادیث ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان قریب تم میں سے ابن مریم عادل حکمران کی حیثیت سے نازل ہوں گے، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، جزیہ اٹھا دیں گے، اس زمانے میں مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ اسے کوئی قبول نہ کرے گا، اور ایک سجدہ ان کے نزدیک، یعنی لوگ اتنے نیک اور وہ ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک ایک سجدہ دنیا ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، ٹھیک ہے، یہی والی آیت جو ہے اس میں، یہ بخاری کی حدیث ہے کتاب الانبیاء، اور مسلم کی حدیث، مسلم میں کتاب الایمان میں باب النزول عیسیٰ ابن مریم میں یہ حدیث موجود ہے۔ پھر ایک اور جگہ حضرت بخاری ہی کی کتاب میں ہے
کتاب الانبیاء باب نزول عیسی ابن مریم. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب عیسی ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا، یعنی وہ بھی شریعت محمدی کی پیروی کریں گے. یعنی حضرت عیسیٰ جب واپس آئیں گے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور قرآن کو نافذ کریں گے، شریعت کو. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں رات کو اپنے تئیں خواب میں دیکھتا ہوں جیسے میں کعبہ کے پاس ہوں. میں نے دیکھا کہ ایک خوش شکل آدمی، گندمی رنگ، بال کندھوں تک اور سنہرے تھے اور سر سے پانی ٹپک رہا تھا. وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دو آدمیوں کے کندھوں پر رکھے کعبہ کا طواف کر رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ مسیح ابن مریم ہے. ان کے پیچھے میں نے ایک اور شخص کو دیکھا جس کے بال سخت گھنگریالے، رنگ کا سرخ اور داہنی آنکھ سے کانا اور اس کی ایک آنکھ انگور کی طرح پھولی ہوئی تھی. جن لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ان میں سے عبد العزیٰ بن قطن کے بہت مشابہ، جو کہ دور جاہلیت میں مر چکا ہے. یہ گویا دجال کی جو شباہت ہے وہ ایک آدمی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. وہ اپنے دونوں ہاتھ ایک شخص کے کندھے پر رکھے طواف کر رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ دجال ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ دجال جو ہے اس کو حضرت عیسیٰ ہی قتل کریں گے لد کے مقام پر جو کہ اسرائیل میں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر لڑتی رہے گی اور قیامت تک غالب رہے گی. پھر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے تو اس جماعت کا امیر کہے گا آئیے ہمیں نماز پڑھائیے. وہ کہیں گے نہیں، اللہ کی طرف سے اس امت کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان میں سے ہی کوئی دوسروں پر امیر ہو. تو حضرت عیسیٰ گویا امت مسلمہ کی قیادت تو کریں گے لیکن امامت جو ہے وہ امت مسلمہ ہی کے پاس رہے گی. اور پھر آپ دیکھیے کہ مسیح کے حضرت عیسیٰ کے نزول اور دجال کے فتنے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال اسی حال میں ہوگا کہ اللہ عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث فرمائیں گے جو دمشق کے شرقی سفید مینار کے پاس اتریں گے، زرد رنگ کا جوڑا پہنے اور اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے بازوں پر رکھے ہوئے ہوں گے. جب اپنا سر جھکائیں گے تو قطرے ٹپکیں گے اور جب اٹھائیں گے تو بھی موتیوں کی طرح قطرے ٹپکیں گے. کافر ان کے سانس کی بو پاتے ہی مر جائیں گے اور ان کا سانس حد نگاہ تک پہنچے گا. پھر وہ دجال کی تلاش کریں گے اور اسے باب لد پر پائیں گے، پھر اسے قتل کر دیں گے. یہ مسلم کی حدیث ہے، کتاب الفتن باب ذکر الدجال. پھر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال میری امت میں نکلے گا تو وہ 40 رہے گا. راوی کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ 40 دن یا 40 ماہ یا 40 سال. ٹھیک ہے. اور ایک اور دوسری روایت نواس بن سمان کی روایت میں 40 دن ہے. ٹھیک ہے. اور یہ 40 دن کیسے ہیں کہ ایک دن ایک سال کا ہوگا، پھر دوسرا اس سے کم، پھر اس سے کم، اس طرح سے ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجیں گے، وہ ایسے ہوں گے جیسے کہ عروہ بن مسعود ہے. یہ جیسے تشبیہ دیتے ہوئے بتاتے ہیں نا کہ فلاں کے جیسے ہوں. عیسیٰ دجال کو تلاش کریں گے، پھر اسے مار ڈالیں گے، پھر 7 سال تک لوگ اس طرح رہیں گے کہ 2 آدمیوں میں دشمنی نہ ہوگی. یہ بھی مسلم کی روایت ہے، کتاب الفتن باب ذکر الدجال. تو یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ تمام اہل کتاب ایمان لے آئیں گے، تو بات یہ ہے کہ جو ایمان نہیں لائے گا وہ دنیا سے ہی جائے گا. جیسے ایک اور روایت میں آتا ہے نا کہ ہر پتھر اور درخت خود بولے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے. یعنی جو نہیں مانے گا اس کو اس جنگ میں جو ہرمجدون ہے، جو ایک بڑی جنگ ہوگی، اس میں اس کو مار دیا جائے گا. اہل کتاب میں سے عیسائی پہلے تو آپ دیکھیں کہ آلریڈی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کے رفع کے قائل ہیں، یعنی وہ یہ جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اٹھا لیے گئے. یہ اور بات ہے کہ ان کے اندر پھر اس میں فرقہ واریت کچھ اس طرح سے ہوئی کہ کسی نے خدا ہی بنا دیا ان کو اور کسی نے خدا کا بیٹا بنا دیا. لیکن بہرحال ان میں بھی ایک طبقہ ایسا موجود رہتا ہے جو ان کو رسول ہی مانتا ہے. یہ اور بات ہے کہ پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لا کے جو ہے اسلام قبول نہیں کرتا. بہرحال تو یہودی جو ہیں وہ ان کا یہ گمان ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو جو ہے وہ سولی چڑھا دیا. تو قیامت کے قریب جب حضرت عیسیٰ نزول فرمائیں گے تو آپ علیہ السلام کی شان و شوکت کو دیکھ کر یہود بھی جو ہے وہ اس چیز کا اعتراف کر لیں گے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے رسول تھے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے جو ان پر بہتان لگایا وہ سراسر غلط تھا. اور یہ ان کا گمان کہ
انہوں نے عیسیٰ کو علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا، یہ بھی غلط ثابت ہو جائے گا. تو یہ مختلف آراء ہیں جو اس کے بارے میں موجود ہیں اس آیت کی روشنی میں کہ ان کی میم یہ جو موتی ہی ہے یہ ہے نا اس کی موت سے پہلے، تو یہ لوگوں کے بارے میں ہے، لیکن نہیں یہ دونوں میں اسی طرف آ رہی ہوں آپ کو. ابھی تک میں نے جتنی روایات آپ کے سامنے رکھی اس سے مراد جو ہے ہا کی ضمیر حضرت عیسیٰ کی طرف ہے، ٹھیک ہے. اچھا. اور لیکن کچھ مفسرین نے یہاں ہا کی ضمیر جو ہے وہ اہل کتاب کی طرف کی ہے، یعنی ہر اہل کتاب عیسائی ہو یا یہودی اپنی موت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کو جان لے گا، ٹھیک ہے. یعنی پتہ چل جائے گا انہیں کہ نہ تو وہ خدا ہیں، نہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، اور نہ ہی یہ کہ جیسے یہودیوں کا گمان ہے کہ وہ ان کو قتل کر دیا گیا، تو ان کی حقیقت اس شخص کی پرٹیکولر اس شخص کی موت سے پہلے کھل جائے گی. تو یہ دونوں طرح کی آراء اس میں موجود ہے، ٹھیک ہے. وہ یوم القیامتی اور قیامت کے دن یکون وہ ہوگا علیہم شہیدہ ان پر گواہ، یعنی حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ قیامت کے دن لوگوں پر گواہ ہوں گے. گولی کھا لو نہ جانو. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصُدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. اور یہود کے اس ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر طیبات پاکیزہ چیزیں جو کہ پہلے حلال تھی ان پر وہ حرام کر دی ان کے ظلم کی وجہ سے. اور ان کے ظلم کی ایک اور قسم یہاں بتائی گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ بِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، کہ وہ لوگوں کو اللہ کے دین سے بہت زیادہ روکنے والے ہیں. اللہ کے دین کو بہت زیادہ کیسے روکنے والے ہیں؟ بزور بھی، طاقت کے استعمال سے بھی، اور سازشیں کر کے بھی، اور اپنے رویوں کے ذریعے بھی. پیچھے سورہ آل عمران میں ہم نے اس کو تفصیل سے پڑھا کہ کیسے کیسے یہ لوگوں کو اللہ کی دین سے روکتے ہیں. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ایک اور گناہ کیا ہے ان کا، ایک اور وجہ کیا ہے ان کے اوپر، ان کے دلوں پہ مہر لگنے کی وجہ سے اور ان کی حلال چیزوں کو ان کے اوپر حرام کرنے میں. وہ اخذہم الربا، اور یہ کہ یہ سود کھاتے تھے. ان کی شریعت میں بھی سود منع ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہماری شریعت میں سود منع ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ اسرائیل اور پوری اکانومی اور پوری دنیا کی اکانومی جو کنٹرول کر رہے ہیں یہودی، وہ سود ہی کے کاروبار پہ کرے. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور بوجہ ان کے سود لینے کو، وَقَدْ نُهُوا، حالانکہ تحقیق وہ روکے گئے تھے اس سے، انہو اس سے یعنی سود سے. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھانا. اور لوگوں کا مال ناحق طریقے سے یہ کیسے کیسے کھاتے تھے؟ ان سے نظرانے لے کر، ان کو غلط فتوے دے دے کر ان سے مال بٹورنا. پھر اسی طرح سیلف میڈ شریعت بنا کے لائک جو مرضی چاہیں ان کو وہ دے کے نا، قانون بنا کے امیر کو سزا نہیں دیں گے، غریب کو دیں گے، یہ وہ کر کے لوگوں سے جو مال ہتھیاتے، یہ سب کیا ہے؟ بالباطل، حرام، ٹھیک ہے. رشوت دینا لینا حرام، ٹھیک ہے. اور غصب، ڈاکہ. اور ایک اور جگہ آتا ہے اکالون للسحت، وہاں اکالون کا ذکر آتا ہے. یہاں عقل ہے نا، اکیلا، وہاں مبالغے کا صیغہ آتا ہے کہ اکالون للسحت، حرام، خوب حرام کھانے والے، دین کو بیچنے والے لوگ تھے. انہوں نے اللہ کی آیات کو بیچ دیا نا. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے بہت دردناک عذاب. تو اب آپ دیکھیں ان کے گناہ دیکھیں، ٹھیک ہے، اور ان کے اوپر جو نعمتیں روکی گئیں، جو وجوہات ہیں، جو یہاں ہم نے تینوں چیزیں ایکسپلین کر کے خوب بچے سے سمجھ لی ہیں. ان میں کیا ہے؟ صد یعنی روکنا، ٹھیک ہے. کیسے کیسے روکنا؟ خود بھی روکنا، دوسروں کو بھی روکنا، بزور بھی روکنا، مال کے ذریعے بھی روکنا، اپنا مال لگانا اس راستے میں کہ لوگوں کو حق سے روکا جائے. پھر اپنے رویوں کی وجہ سے روکنا، اپنے طریقوں کی وجہ سے روکنا، اور سازشیں کر کے روکنا. پھر ظلم، اور ظلم پیچھے ہم نے سارا پڑھا ان کا ظلم کیا تھا. اللہ کی آیات کا انکار، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے احکامات کو نہ ماننا، اللہ کے ساتھ وعدے توڑنا، یہ سارے ظلم تھے. جو اللہ نے کہا اس میں تبدیلی کرنا، یحرفون کلمات عن مواضعہ، باتوں آیات کے اندر تبدیلی کرنا، یہ سارے ظلم ہیں. اور پھر تیسری میجر چیز کیا ہے جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے؟ وہ ہے ربا یعنی سود. تو ان پر نعمتیں حرام ہو کر دی گئیں، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا ان تین چیزوں سے. تو آج ہم نے انشاءاللہ اس چیز پر انفرادی طور پر غور و فکر کرنا ہے کہ انڈیویجولی
ہمارے اندر تو کہیں یہ چیزیں نہیں پائی جا رہی. اور ہم سب جو ہے نا اپنا کڑا محاسبہ کریں اس چیز پر کہ ہم کہیں باطل طریقوں سے مال کمانے والوں میں تو نہیں، سود ہماری زندگیوں میں تو نہیں، پھر اسی طرح ہم اللہ کی آیات کے انکار کرنے والوں میں سے تو نہیں، اس پر ہٹ درمی کرنے والوں میں سے تو نہیں. کہیں ہم سے بھی نعمتوں کو روک نہ لیا جائے. اور سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے. ٹھیک ہے، تو ہدایت کہیں ہم سے روک نہ لی جائے. تو ہم سب اپنا کڑا محاسبہ کریں. اللہ تعالیٰ